میرا محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے۔ مرد اور عورت انسانیت کے دو خوبصورت تیور اور انداز ہیں۔ مرد کے وظائف، ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ مرد کو جفاکش اور سخت پیدا کیا گیا ہے، جبکہ عورت کے اندر لطافت، ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ مرد چونکہ کسب معاش کر کے زندگی کے نظم و نسب کو چلاتا ہے اور عورت جو ہوتی ہے امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے اور اس کے فریضے کو انجام دیتی ہے، تو دونوں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اسی اعتبار سے دی گئی ہیں، اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے۔ مرد جو ہے اس کائنات کا حسن ہے، باغپن ہے اور عروج ہے، اور عورت جو ہے چار دیواری کی زینت ہے۔ شریعت نے جو عورت کو پردے میں رہنے کی تاکید کی ہے، وہ پردہ اس پر کوئی جبر اور ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، اس کی غیرت کا نشان ہے، اس کے حیا کا تیور ہے۔ یعنی یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ شریعت نے جو عورت کو پردے میں رہنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، یہ اس عورت کی عزت ہے، یہ اس عورت کی تکریم ہے، یہ اس عورت کا پروٹوکول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ قرآن مجید ایک اللہ کی واحد ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں پر مرتبہ رکھتی ہے، تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی زیادتی ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، بلکہ یہ اس کتاب کی عزت ہے، بلکہ یہ اس کتاب کی تکریم ہے، اس کا پروٹوکول ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو عورت کو پردے میں رہنے کی تاکید کی ہے، وہ عورت کی عزت ہے، وہ عورت کا پروٹوکول ہے، وہ اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ بلکہ آپ یوں اور سمجھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اوپر نہ جانے کتنے مہنگے سے مہنگے مکانات تعمیر ہوتے ہیں، محل بنتا ہے، قصر بنتا ہے، لگژری مکان، ایکسپینسو مکان تعمیر ہوتے ہیں جس کے اوپر بے پناہ دولت خرچ کی جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی ایسا مکان دیکھا ہے کہ جس کے اوپر غلاف ڈالا گیا ہو؟ آپ نے کبھی ایسا مکان دیکھا جس کے اوپر غلاف لپیٹا گیا ہو؟ کتنا بھی مہنگے سے مہنگا مکان بنایا جائے اس کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک کعبہ ہے جو پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس گھر کی تکریم ہے، اس گھر کا پروٹوکول ہے، اس کی عزت ہے۔ تو عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو میرے بھائی، عورت کو جو شریعت نے پردے میں رہنے کی تلقین اور تاکید کی ہے، وہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھائیں اور پلٹ کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ مرد نے عورت کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا۔ مرد اس سے اپنی خواہشات پوری کر کے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس کی بار بار تذلیل کیا ہے۔ بلکہ افلاطون نے تو کہا کہ ہم عورت کو انسان نہیں مانتے، یہ انسان تو ہے، انسان کی ہم شکل ہے، انسان کو جنم بھی دیتی ہے،
لیکن یہ انسان نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ کسی نے کہا کہ عورت جو ہے بدی کا سرچشمہ ہے، جب تک عورت سے دوری اختیار نہ کی جائے، عورت سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے، اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے پھر عورت کو عزت دی اور عزتوں کی منصب پہ بیٹھایا۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں امی عائشہ کے بستر میں ہوتا، حضرت عائشہ کے بستر میں ہوتا اور میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا۔ کہاں عورت کو بدی کا سرچشمہ کہا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، عزت دی۔ بلکہ آپ جانتے ہیں، برابر آپ نے سنا ہے کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا، ایک وہ بھی دور تھا کہ بچیوں کے پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس دور میں جب میرے حضور کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرا داماد کہلائے، کوئی یہ بھائی نہیں پسند کرتا تھا کہ کوئی میرا بہنوئی کہلائے۔ تو اس دور میں جب میرے حضور کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے حضور نے کلمہ حق کو بلند کیا اور کیا کہا، فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، لیکن میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائی، جو عورتوں کو مقام ملا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے ملا۔ وہ آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہرے پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔